بھارتی سیلابی ریلے سے راوی اور ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب، دریائے راوی میں جسڑ کے مقام پر شدید طغیانی، ضلع ناروال میں ریڈ الرٹ جاری، ہزاروں افراد کا انخلا۔ پی ڈی ایم میں پنجاب نے آئندہ 48 گھنٹوں میں جسڑ، شاہدرہ اور ہیڈ بلوکی میں انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا الرٹ جاری کر دیا۔ دریائے ستلج میں ہیڈ گندا سنگھ کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، پانی کا بہاؤ 1,95,000 کیوسک ریکارڈ۔ قصور کے 36 دیہات میں پانی داخل، ضلع انتظامیہ نے ایمرجنسی نافذ کر دی۔ پاک پتن، عارف والا، بہاول نگر، اچ شریف، جلال پور پیروالا میں ستلج کے پانی سے درجنوں دیہات زیریاب، ہزاروں ایکڑ فصلیں زیریاب، لاکھوں افراد محفوظ مقامات پر منتقل۔ چیئرمین این ڈی ایم میں لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر کہتے ہیں، دریائے ستلج، چناب اور راوی میں طغیانی سے پنجاب کے بیشتر اضلاع سیلاب کی زد میں ہیں۔ 1 لاکھ سے زیادہ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا، کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ دریائے چناب کی تباہ کاریاں بھی جاری، سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں ڈوب گئیں۔ ہیڈ مرالا سے چلنے والا چناب کا سیلابی ریلا چنیوٹ کی حدود میں داخل۔ دریائے سندھ میں کوٹری بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب۔ دادو میں یونین کونسل سیال دریائی پانی کی لپیٹ میں آ گئی، کئی دیہات ڈوب گئے، پانی گھروں میں داخل، فصلیں تباہ۔ ڈسکا اور پسرور میں موسلادھار بارشوں سے نالا ڈیک میں شدید طغیانی، سیلابی ریلے کے باعث 2 اضلاع کے درمیان ہنجلی والا پل گر گیا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا، وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم کی سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پھنسے افراد کے انخلاء کے لیے جاری آپریشن میں مزید تیزی لانے کی ہدایت۔ وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک کہتے ہیں، رواں برس بارشوں کی شدت کے اثرات زیادہ ہیں، ستمبر میں بارشوں کا ایک اور سلسلہ متوقع ہے۔ سیالکوٹ شہر مسلسل بارش سے ڈوب گیا، شہر کے بازار دریا کا منظر پیش کرنے لگے، 4 فٹ تک پانی کھڑا ہونے سے کاروباری مراکز بند رہے، نکاسی آب کے لیے انتظامیہ کا کوئی ایک اہلکار بھی نظر نہ آیا، جھیل نماز سڑکوں سے پیدل چلنا بھی محال ہو گیا، لوگوں کے گھروں میں پانی داخل ہونے سے قیمتی سامان خراب ہو گیا۔ مانسون کا 8واں دھواں دار سپیل جاری، مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش، لاہور میں کہیں تیز تو کہیں ہلکی بارش، گجرانوالہ میں شدید بارش سے کئی علاقے زیریاب، شکرگڑھ میں سڑکیں تالاب بن گئیں، نشیبی علاقے زیریاب، بجلی کا ترسیلی نظام معطل۔ پی ڈی ایم اے کا 24 گھنٹے کے دوران پنجاب کے بیشتر اضلاع میں شدید بارشوں کا الرٹ، محکمہ موسمیات کے مطابق بلوچستان کے اضلاع بارکھان، یوب، موسیٰ خیل، لورالائی، آواران اور لسبیلا میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ گھوٹکی، سکھر، خیرپور، تھرپارکر، عمرکوٹ، سانگھڑ میں بادل برسنے کا امکان۔ راولاکوٹ، پونچھ، ہٹیاں، باغ، حویلی، سدھنوتی، کوٹلی، بھمبر اور میرپور میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ۔ پاکستان ماحولیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ ممالک کی فہرست میں شامل، عالمی برادری کو ماحولیاتی تبدیلی سے ہونے والے نقصانات سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی مدد کرنا ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نیو انرجی وہیکل پالیسی کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہتے ہیں پالیسی سے موسمیاتی تبدیلی کے اثرات پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ خیبر پختونخوا میں موجودہ سیلابی صورتحال سے گھر کے گھر صفائی ہستی سے مٹ گئے، بادل پھٹنے، فلیش فلڈنگ اور دریاؤں میں طغیانی سے بے پناہ مالی و جانی نقصانات ہوئے۔ 2022 کے سیلاب میں 30 ارب روپے کا نقصان ہوا تھا۔ نوجوانوں کو میرٹ پر الیکٹرک بائکس فراہم کی گئیں، بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے 10% اضافی کوٹا رکھا ہے۔ وزیر اعظم نے طلبہ میں ای بائکس تقسیم کیے۔ بھارت کی طرف سے سندھ طاس معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی، سفارتی ذرائع کے مطابق بھارت دریاؤں میں پانی چھوڑ کر سفارتی ذرائع سے سیلاب کی وارننگ دے کر سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ گزشتہ روز بھارت نے پاکستان سے 2 مرتبہ سفارتی رابطہ کیا۔ گزشتہ 36 گھنٹوں میں بھارت مختلف جگہوں پر پانی کے اخراج کے حوالے سے 3 مرتبہ رابطے کر چکا۔ معاہدے کے تحت بھارت سندھ طاس آبی کمشنرز کے ذریعے الرٹ اور تنبیہ جاری کرنے کا پابند ہے۔ پاکستان کا بھارت سے سندھ طاس معاہدے پر مکمل عمل درآمد کا مطالبہ۔ سوابی میں کلاؤڈ برسٹ سے 37 افراد جاں بحق ہوئے، 17 گھر ملبے کا ڈھیر بن گئے۔ نادر خان کی فیملی کے 13 افراد المناک حادثے کا شکار ہوئے۔ محکمہ لائف سٹاک کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق 1 ارب 57 کروڑ مالیت کے مویشی اور چارہ سیلاب میں بہہ گیا۔
گلگت بلتستان کی وادی بگروٹ میں بڑے پیمانے پر تباہی، گلیشیئر پھٹنے سے غزر کے گاؤں تالی داس کا نقشہ ہی بدل گیا، کئی روز بعد بھی معمولات زندگی بحال نہ ہو سکے، شگر، بالاکوٹ اور دیگر متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کے ریلیف آپریشن جاری، میڈیکل کیمپس میں شہریوں کا علاج معالجہ، ہزاروں ٹن خوراک اور ادویات بذریعہ ہیلی کاپٹر پہنچائی گئیں۔ وفاقی کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے گلگت بلتستان کے سیلاب متاثرین کے لیے 3 ارب روپے امداد کی منظوری دے دی۔ خیبر پختونخوا حکومت نے سیلاب زدگان کے لیے مزید 2 ارب روپے جاری کر دیے۔ مشیر خزانہ مزمل اسلم کا کہنا ہے متاثرین کے لیے اب تک 6.5 ارب روپے جاری کر چکے۔ رقم کا اجرا 10 دن کی محدود مدت میں کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ اور کابینہ کی منظوری سے مزید فنڈز جاری کیے جائیں گے۔ محکمہ خزانہ نے فنڈز ریلیف اور معاوضے کی مد میں جاری کیے۔ سیلاب زدگان کی مالی معاونت صوبائی حکومت کی بہترین گورننس اور پختہ مالی صورتحال کی عکاس ہے۔ قدرتی آفات سے بچنے کے لیے ہمیں پیشگی اقدامات کرنا ہوں گے۔ لوگ وارننگ کے باوجود سیاحت کے لیے جاتے ہیں جس کے باعث حادثات ہوتے ہیں۔ چیئرمین این ڈی ایم اے لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو بریفنگ، کہا این ڈی ایم اے کے پاس عملے اور فنڈز کی کمی ہے، ریلیف اور ریسکیو کی پہلی ذمہ داری مقامی انتظامیہ اور صوبائی حکومت کی ہے۔ این ڈی ایم اے اپنے پاس موجود فنڈ صوبوں کو منتقل کر دیتا ہے۔ آئندہ سال خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر، سوات، گلگت، سکردو اور چترال میں قدرتی آفات میں شدت آئے گی۔ ثناء اللہ مستی خیل نے کہا پاکستان کو ارلی وارننگ سسٹم لگانے کے لیے امداد ملی مگر اس کا استعمال نہیں کیا گیا۔ چیئرمین این ڈی ایم اے نے جواب دیا کہ ارلی وارننگ سسٹم لگانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، گلیشیئر پگھلنے اور فلیش فلڈ ارلی وارننگ کے لیے گراؤنڈ سینسرز کی ضرورت ہے۔ بیشتر گوہر کے اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات، ملکی اور پارٹی امور سمیت خیبر پختونخوا میں سیلاب کی صورتحال پر گفتگو۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی بیشتر گوہر نے کہا 3 ماہ بعد بانی سے ملاقات کر کے بہت خوشی ہوئی، یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے، ملاقاتوں پر پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ جیل میں بانی کی سہولیات بحال کر دی گئی ہیں، اگلے ماہ جمہوریت کی بحالی اور بانی کی رہائی کے لیے بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے استعفیٰ زبانی دیا ہے، لہٰذا منظور یا مسترد ہونے کا معاملہ سامنے نہیں آیا۔ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں بانی نے ان کا استعفیٰ بھی منظور نہیں کیا۔ علیمہ خان کہتی ہیں سلمان اکرم راجہ فیملی ممبر کی طرح ہیں، ان سے تلخ کلامی نہیں ہوئی، بیٹوں کی گرفتاری سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم ڈرنے والے نہیں۔ حکومت بلوچستان کا بینک آف بلوچستان کے قیام کا اعلان، وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی زیر صدارت اجلاس میں ابتدائی فیزیبلٹی رپورٹ پیش، وزیر اعلیٰ کی 1 ہفتے میں آپریشنل پلان مرتب کرنے کی ہدایت، کہا بینک سے عوام، تاجروں اور سرمایہ کاروں کو معیاری سہولیات ملیں گی، معاشی سرگرمیوں کو فروغ اور نوجوانوں کو روزگار کے مواقع میسر آئیں گے، صوبائی وسائل سے ترقیاتی منصوبوں کی رفتار تیز کی جائے گی، صوبائی دارالحکومت کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں پلاسٹک بیگز کے استعمال پر پابندی عائد کر دی گئی۔ پاکستانی ٹیکنالوجی ایکسپورٹس نے تاریخ کی بلند ترین سطح عبور کر لی، رواں مالی سال کے پہلے ماہ میں 35 کروڑ 40 لاکھ ڈالرز کی برآمدی آمدنی حاصل ہوئی۔ جولائی میں ٹیکنالوجی ایکسپورٹس میں 24% کا بڑا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، ماہانہ بنیادوں پر برآمدات 4.4% بڑھ گئیں۔ سروسز سیکٹر میں ٹیکنالوجی کی برآمدات کا شیئر 47.5% پر پہنچ گیا۔